بدشگونی، بدفالی کسے کہتے ہیں؟ آپ گھر سے باہر نکلے، سامنے سے کوا آ گیا، آپ دوبارہ گھر میں واپس آ گئے، میرا سفر ٹھیک نہیں ہوگا۔ گھر سے نکلے، بائیں جانب سے کالی بلی آ گئی، آپ بھاگ کے گھر میں آ گئے۔ گھر سے نکلے، سامنے عورت آ گئی، صبح صبح دکان کا شٹر آپ نے آن کیا، ایک شخص آ گیا، آپ سے ادھار مانگا، آپ نے کہا، پہلا ہی کہا کہ وہی ادھار مانگ رہا ہے تو پورا دن ادھار چلتا رہے گا۔ یہ ساری بدفالیاں ہیں میرے بھائی، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شریعت اس کی نفی کرتی ہے بالکل۔ اس طرح کے خرافات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے شریعت میں، اس طرح کی سوچ رکھی جائے۔ ولا طیرت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا طرز کیا تھا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کوئی اچھائی ان کو پہنچتی تو کہتے یہ ہماری وجہ سے، یہ تو ہمارا کمال ہے۔ لیکن جب ان کو کوئی برائی پہنچتی تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ، وہ کہتے تھے یہ موسیٰ، نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کی نحوست، اس وجہ سے یہ ہمیں پہنچ رہی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، جس کسی شخص کو بدفالی نے اس کے کام سے روک دیا تو گویا کہ اس نے شرک کر دیا۔ آپ کسی کام سے اس وجہ سے رک گئے کہ نحوست ہے، یا بلی آ گئی میرے سامنے، کوا آ گیا، فلاں فلاں، تو یہ شرک ہے گویا کہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت میں جاہلیت کے دور کی ہیں، اور لا یترکونہن، وہ انہیں چھوڑیں گے بھی نہیں۔ پہلی چیز یہ ہے الفخر فی الاحساب، قومیت کے اوپر فخر کرنا، والطعن فی الانساب، نسب کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے اپنی قسمت آزمائی کرنا۔ اب آپ دیکھیں یہ چیز بڑے زور و شور سے ہو رہی، ستاروں کے ذریعے اپنی قسمت آزمائی جاتی ہے، اپنے ستارے معلوم کیے جاتے ہیں، میرا فلاں ستارہ ہے، میری وائف کا فلاں ستارہ ہے، بچوں کا فلاں ستارہ ہے، اور فیوچر میں میرے لیے یہ چیزیں اچھی ہیں، یہ بری ہیں۔ یہ غیب کی باتیں کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے آیت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں علم الغیب نہیں جانتا ہوں۔ تو پھر ایک نجومی اور ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا شخص کیسے علم الغیب جان سکتا ہے؟ ستاروں کے ذریعے اپنی قسمت آزمائی کی جائے۔ وہ امت جو اشرف المخلوقات ہے، جو خیر الامت ہے، امتوں میں بہترین امت ہے، وہ اس نے اپنی قسمت جو ہے وہ کوے، بلی اور نجومیوں کے ہاتھوں میں دی ہوئی۔ وہ امت جو اگر رب تعالیٰ کے سامنے ایک سجدہ کرے تو اپنی قسمت جو ہے وہ تبدیل کر سکتی ہے، اپنی قسمتوں کے فیصلے کرا سکتی ہے رب تعالیٰ سے، لیکن اس نے رب تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر، اسلام کے صحیح رخ کو چھوڑ کر بدعات میں مبتلا ہو گیا، خرافات میں مبتلا ہو گیا، ستاروں کے حوالے کر دیا ہے اپنے آپ کو کہ اس اشرف المخلوقات کی قسمت کا فیصلہ ستارے کریں گے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت، من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر، جس نے علم النجوم یعنی ستاروں سے کچھ حاصل کیا گویا کہ اس نے جادو میں سے کچھ سیکھ لیا۔ یہ جادو کی قسموں میں سے آتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تطیر، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے بدشگونی کی، او تطیر لہو، یا کسی سے اپنے کسی اور نے اس کے لیے بدشگونی کر دی۔ اسی طرح او تکہن لہو، کہانت، نجومی خود بن گیا یا کسی نجومی کے پاس چلا گیا۔ آج میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں لکھا، ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا کہ 2 خاندانوں میں آپس میں رشتہ طے ہو گیا۔ اب سارا ان کو پسند آ گیا ہے، لڑکا لڑکی دونوں اطراف سے مناسب رشتہ ہے بالکل۔
تو سارا کچھ صحیح چل رہا ہے. وہ چلے گئے آخر ایک مولانا صاحب کے پاس اور کہا کہ مولانا صاحب ہمیں آپ پر بڑا اعتماد ہے، تو ہمارا تو باقی ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، نہ لڑکے والوں کو لڑکی میں، نہ لڑکی والوں کو لڑکے میں کچھ نظر آ رہا ہے، تو آپ کچھ کر دیں، آپ یہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں اس حوالے سے. مولانا صاحب نے ایک دن کا ٹائم لیا. ایک دن کے بعد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے ان دونوں کو آپس میں ستارہ میچ نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے ان کی زندگی صحیح نہیں چل سکتی. اب دیکھیں ظاہری اعتبار سے کتنا بہترین جوڑ رہے ہیں آپس میں، رشتہ داریاں برقرار ہو رہی ہیں، وہاں سے ستاروں کی بات آ گئی اور سارا کچھ کام برباد. قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. رشتے کیسے بچائے جاتے ہیں؟ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، تقوی اختیار کرو گے، سچی بات کہو گے، تمہارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ خود صحیح کر دیں گے، تمہارے سارے کام خود بخود درست ہو جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، ساتھ سچائی اختیار کرو. تو ہم جب خرافات کی طرف جاتے ہیں تو خاندان، ہمارا معاشرہ جو ہے یہ جوڑنے کے بجائے الٹا ٹوٹ جاتا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40. جو کسی نجومی کے پاس گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں کرتی. بے شک وہ سجدے کرتا رہے، بے شک لمبے لمبے رکوع کرتا رہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہوتی اس کی نماز. تو اس حدیث میں یہ جو دوسرا لفظ ہے ولا طیرۃ، کہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے سے اس کی بھی تردید فرمائی.